خدا میرے لفظ و بیاں میں ظاہر ہو، کسی شکستہ و بستہ زباں میں ظاہر ہو، میری مراد ہے جناب افتخار عارف صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر، کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کا بہت احسان ہے، خدا کا شکر۔ سر سب سے پہلا سوال، ریڈیو پاکستان پہ آپ موجود ہیں، آپ پی ٹی وی کا دور ہے، کسوٹی ہے، اور اس سے پہلے بھی ریڈیو پاکستان کراچی سے آپ نے آغاز کیا، ذرا اس کا پس منظر بتائیے گا۔ میں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کی، اور جب پاکستان آ گیا، پاکستان آنے کے بعد کوشش یہ تھی کہ میں کسی یونیورسٹی میں یا کسی کالج میں، میری بچپن سے خواہش تھی کہ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوا جائے، مگر ابھی یونیورسٹیوں کے سیشن شروع ہو گئے تھے، اور جو میرا مضمون تھا وہ سوسیالوجی، اس میں ابھی بہت زیادہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں شعبے اس کے نہیں تھے، اسکوپ نہیں تھا۔ جی ہاں، کراچی یونیورسٹی میں شعبہ تھا، مگر درمیان میں وہ نہیں مل سکی ملازمت وہاں۔ اچھا، اب میں جو پیسے لایا تھا وہ ہو گئے خرچ، اور خرچ ہو رہے تھے، تھوڑے سے پیسے تھے، ہم کوئی بہت ہی متوسط بھی گھرانے سے نہیں تھے، غریب گھرانے سے تعلق تھا، اور چنانچہ اب وحشت ہوئی کہ کیا کریں۔ اسی زمانے میں میرے ایک بڑے بھائیوں کی طرح سینئر میری یونیورسٹی کے یاور مہدی صاحب، اس زمانے میں ریڈیو پاکستان سے وابستہ تھے کراچی سے، اور میرے خالو تھے، خبریں پڑھتے تھے ریڈیو پاکستان سے، شکیل احمد صاحب، تو وہ بالکل یعنی سفارش وغیرہ کے قائل نہیں تھے۔ تو یاور مہدی صاحب نے کہا کہ دیکھو آج آڈیشن ہو رہا ہے تو تم آڈیشن دے لو۔ خیر وہ میں آڈیشن میں گیا، اور مشہود احمد دہلوی اور مبارک زماں خان صاحب، وہیں عبید اللہ بیگ اور قریش پور سے ملاقات ہوئی، اور جناب میں آڈیشن میں شاید پاس ہو گیا، اور میں نے خبریں پڑھنی شروع کی۔ اس زمانے میں کچھ دنوں بعد سلیم گیلانی صاحب جو بعد میں ڈائریکٹر جنرل ہوئے، وہ میرے محسنوں میں ہیں، انہوں نے مجھے بہت ہی نوازا اور میری بہت تربیت کی، اور وہ جب آئے تو مجھ کو بہت سے بلیٹنز ملنے لگے، اور سمجھیے میں نے 2 بلیٹن سے آغاز کیا تھا، بعد میں ہندی سروس میں بھی خبریں پڑھتا تھا، کبھی گجراتی سروس سواحلی جو کہلاتا ہے اس میں خبریں پڑھتا تھا، بعد میں مستقلاً میں جو یو کے کی سروس تھی اس میں کام کرنے لگا، اور شاید اس زمانے میں یہ جو کیجول آرٹسٹ ہوتے تھے ان کو ایک خاص رقم سے زیادہ نہیں ملتے تھے، مگر میں اور رضوان واسطی، مرحوم رضوان واسطی انگریزی میں خبریں پڑھتے تھے، اور میں اردو میں پڑھتا تھا، ان کو اور مجھے سلیم گیلانی صاحب نے سب سے زیادہ کیجول آرٹسٹ کے طور پر ادائیگیاں ہماری شروع ہوئیں۔ اسی زمانے میں ملک میں ٹی وی آ گیا، اور سلیم گیلانی صاحب ہمیں لے کر اسلم اظہر صاحب پاس گئے، جو اس زمانے میں کراچی ٹیلی ویژن کے نگراں تھے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ جو لڑکا ہے، یہ 3 لڑکے ہیں ہمارے ہاں، قریش پور صاحب، عبید اللہ بیگ صاحب اور افتخار عارف، یہ اپنے فارغ اوقات میں کسوٹی کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے وہ کسوٹی کا فارمیٹ انہیں بتایا کہ یہ ایک ذہنی آزمائش کا قصہ ہے۔ اور اچھا، اب ہوتا یہ تھا، آپ تو ریڈیو کے آدمی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جو بلیٹنز ہوتے ہیں وہ اسٹوڈیو میں خبریں پڑھنے کا جو وقت ہوتا ہے اس سے کو 15-20 منٹ پہلے آ جاتے ہیں، گتوں پہ لگی ہوئی خبریں آ جاتی ہیں، اور پڑھ کر پھر آپ فارغ ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ تو 2 سروسز کے درمیان وقت بہت ہوتا تھا، تو وہ وقت ہم بجائے اتنے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے کہ ہم اسٹوڈیو سے پھر گھر جائیں اور پھر دوسری خبریں پڑھنے آئیں، چنانچہ سارا وقت ہمارا ریڈیو پاکستان بندر روڈ پر گزرتا تھا۔ صحیح۔ تو عبید اللہ بیگ صاحب سے آپ کی پہلی ملاقات جو ہے وہ ریڈیو پاکستان جی وہاں ہوئی، اور وہ بالکل مجھ کو پہلے نہیں جانتے تھے۔ جب میں اسٹوڈیو میں گیا تو یہ میں نے خبریں پڑھنی شروع کی، وہ آڈیشن میرا شروع ہوا، تو مشہود بھائی شاہد احمد دہلوی صاحب کے صاحبزادے اور عبید اللہ بیگ، یہ دونوں اسٹوڈیو میں داخل ہوئے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو آپ نقل کر رہے ہیں شکیل صاحب کی، تو آپ قیامت تک، ہم انہیں پاپا کہتے ہیں مگر ریڈیو والے ان کو دادا کہتے ہیں،
کہ آپ کبھی بھی قیامت تک دادا کی آواز میں خبریں نہیں پڑھ سکتے. بالکل. خیر وہ میں نے پھر آیا اور آ کے میں نے کہا کہ بس جیسے میں پڑھتا ہوں بس. اور ایک ہندوستان میں ایک آکاشوانی لکھنؤ الہ آباد میں ایک صاحب ہوتے تھے دیوکی نندن پانڈے، اور انڈیا ریڈیو میں. صحیح. تو ویسے میں نے خبریں پڑھنی شروع کی. وہ پھر وہ آڈیشن میرا جو تھا وہ اپروو ہو گیا اور میں پڑھنے لگا. اس کے بعد میں ٹی وی چلا گیا، اور اسلم اظہر صاحب نے اور زمان علی خان صاحب تھے پروگرامز مینیجر، انہوں نے ہمارا جس کو کہتے ہیں کہ امتحان لیا اور ہم سے 10 سوال پوچھے. اور میں تو اس میں سب سے کمزور میں تھا. مجھ سے جو سمجھیے قریش پور صاحب اور عبید اللہ بیگ صاحب دونوں بہت ہی صاحب مطالعہ لوگ تھے، بہت ہی وسعت تھی ان کے مطالعے میں، اور ہمہ جہت شخصیتیں تھیں. بہت شعبے تھے ان کے جس پر ان کو دسترس تھی، ادب بھی، سیاست بھی، مذہب بھی، زبانوں پر بھی دسترس. تو اور میری عمر بہت ہی کم تھی. مجھ کو یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ ٹیلی ویژن کے کسی شخص کا یعنی کسی پروگرام کا تذکرہ سمجھیے بڑی سطح پہ ہوا، تو ایک رسالہ نکلتا تھا السٹریٹڈ ویکلی آف پاکستان، اور انور مراد صاحب اس کے چیف ایڈیٹر تھے شاید. تو ہماری ایک دوست بعد میں ہوئی، ان کا نام تھا ہنا حبیب، جو اسسٹنٹ ایڈیٹر بھی تھی ڈان کی اور وغیرہ. تو انہوں نے ہمیں انٹرویو کیا. تو ہمیں یہ اس لیے یاد ہے کہ اس میں پہلی دفعہ سرورق پر عبید اللہ بیگ صاحب کی اور میری تصویر لگی ہوئی تھی، اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا ٹی وی ٹوئنز عبید اللہ بیگ، پہلے میرا نام تھا افتخار عارف، 23 married with a daughter. عبید اللہ بیگ unmarried 31. تو خیر وہ پھر ٹی وی پہ ہم کام کرنے لگے. پھر وہاں پر کچھ اسامیوں کا اعلان ہوا اور ہم نے وہاں ملازمت کے لیے درخواست دی. تو پورے پاکستان میں اس زمانے میں مشرقی پاکستان بھی ہمارے ساتھ ہوتا تھا. تو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں یعنی ڈھاکہ ٹیلی ویژن اسٹیشن تھا، راولپنڈی اسلام آباد ایک ٹیلی ویژن تھا، اور لاہور. تو اس میں ہم لوگ منتخب کیے گئے. اور میرے لیے یہ عزت کی بات تھی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ، میرا بھی نام آتا تھا. مختار صدیقی صاحب مرحوم منتخب ہوئے ریڈیو اس کے پاکستان ٹی وی کے لاہور اسٹیشن کے لیے. شہزاد احمد صاحب منتخب ہوئے، اور شہید اللہ قیصر صاحب ڈھاکے کے لیے منتخب ہوئے. اور آپ سمجھیے 23 برس کی میری عمر تھی، اور میں اس کے شعبے کا پھر انچارج ہو گیا. اور وہیں میں نے بہت سے پروگرامز کیے ٹی وی کے بھی. اور لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ رات کو 12 بجے کے بعد خبریں ہوتی تھیں یو کے سروس کی، اور میں ناظم آباد سے بندر روڈ آتا تھا اور جاتا تھا. حالانکہ پیسے بہت کم ملتے تھے، بعد میں میری تنخواہ زیادہ ہو گئی، مگر کبھی بھی ریڈیو میں نے جب بھی مجھے بلایا گیا میں ضرور گیا. میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں کو شاید یہ علم نہ ہو کہ جو ریڈیو پاکستان ہے وہ ایک ایسا ادارہ صرف میڈیا کا ادارہ نہیں تھا. ذوالفقار علی بخاری اور ان کے برادر بزرگ پطرس بخاری، احمد شاہ بخاری، انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کی بنیادیں رکھی تھیں، اور پھر ریڈیو پاکستان کے وہ نگراں مقرر ہوئے. آپ سمجھیے کہ جتنے بڑے ادیب اور شاعر اور صحافی اور موسیقار اور صداکار اس ایک ادارے سے وابستہ تھے، کسی دانشگاہ میں نہیں تھے، کسی ایک ثقافتی ادارے میں نہیں تھے. چنانچہ یہ ایک ایسی تربیت گاہ تھی
کہ جہاں پر نوجوان بڑی تعداد میں آتے. اب دیکھیے چراغ حسن حسرت اور ذوالفقار علی بخاری اور پطرس بخاری اور نون میم راشد اور احمد ندیم قاسمی اور سلیم احمد اور اشفاق احمد اور بانو قدسیہ اور منیر نیازی اور احمد فراز اور خاطر غزنوی، کیسے کیسے بڑے لوگ، ناصر جہاں، آغا ناصر، شمس الدین بٹ اور حمید نسیم، رشید احمد، انصار ناصری، میں یعنی رضی ترمذی، ایک سے بڑھ کے ایک نام. جی ہاں، اور مختلف شعبوں، شعراء بھی، اہل علم بھی، علماء بھی، موسیقار بھی. ایک ہماری ایک سلسلہ ہمارا ہوتا تھا اسٹاف آرٹسٹ کا، تو اس میں اچھے اچھے صداکار بھی ہمارے جسے کہتے ہیں پے رول پہ تھے ریڈیو کے، اور علماء بھی اور موسیقار بھی. میں کراچی میں تھا تو میرے علم میں ہے کہ جیسے حضرت مولانا اصلح الحسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس سے وابستہ تھے، حسن مصنع صاحب تشریف لاتے تھے، استاد امراؤ بندو خان، استاد بندو خان، پھر استاد نتھو خان. کون ایسا، پنڈت غلام قادر، اور کیسے کیسے لوگ، بہت بڑے بڑے نام. جی ہاں، علماء میں اگر مولانا احتشام الحق تھانوی، جی ہمارے یہاں سے بات کریں، سلیم شمسی صاحب ہوتے تھے جو مثنوی مولانا روم پڑھتے تھے. اور بالکل اتنا لمبا سفر. اور اگر ادب کی بات کی جائے، ویڈیو کی بات کی جائے، ٹیلی ویژن کی بات کی جائے، اور ادارہ فروغ قومی زبان مقتدرہ کے آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں، یہ بتائیے گا کہ اس ادارے کے قیام کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کو کس حد تک یہ ادارہ پورا کر پایا ہے؟ دیکھیے ایسے ہے کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ اور علامہ محمد اقبال جو ہمارے دونوں بنیاد گزار ہیں، یعنی عظیم المرتبہ شخصیتیں اور ہمارے محسن، ان دونوں بزرگوں کا نقطہ نظر اردو زبان کے بارے میں مختلف تھا. اب یہ بات دیکھنے کی ہے کہ پاکستان آنے والوں میں اور پاکستان میں اس زمانے میں ایک باقاعدہ جب انگریزوں کا تسلط تھا تو یہ خیال تھا کہ جو ہندی بولنے والے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے لیے ایک ان کا جو قصہ تھا اس کی حفاظت ان کی اکثریت کر رہی تھی. چنانچہ قائد اعظم نے بالکل واضح لفظوں میں یہ کہا کہ جب پاکستان قائم ہوگا تو اس کی قومی زبان اردو ہوگی. علامہ نے فرمایا کہ میری لسانی عصبیت بھی ویسی ہے جیسی میری دین کے حوالے سے عصبیت. اچھا، اب کیا ہے کہ مدراس میں جو مسلمان رہتا تھا وہ کوئی اور زبان بھی بول رہا تھا، لیکن اردو کو بھی اس نے اپنے لیے قومی زبان کا درجہ دے رکھا تھا. بنگال میں بھی جو آدمی رہ رہا تھا، جو پنجاب میں رہ رہا تھا، جو خیبر پختونخوا میں رہ رہا تھا، بلوچستان میں یا سندھ میں، یا یعنی صرف دلی اور لکھنؤ کے مسلمان ہی اردو نہیں بولتے تھے، سب اپنی اپنی زبانیں بولتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اردو بھی بولتے تھے. صحیح. اچھا، اب اس بات کو پھر مسلم لیگ نے باقاعدہ یہ قرارداد منظور کی کہ قیام پاکستان کے بعد سرکاری زبان اور قومی زبان اردو ہوگی. بعد میں اس میں تبدیلی بھی آئی اور بنگالی کو بھی، بنگلہ زبان کو بھی اس میں شامل کیا گیا. 1973 کے بعد جو ہمارا دستور ہے اس میں دفعہ 251 کہلاتی ہے، وہ اس میں یہ واضح طور پر کہا گیا کہ کاروبار حکومت اور نظم و نسق جو ہے وہ اردو زبان میں اردو میں ہوگا. انگریزی رفتہ رفتہ مطلب اس کو ثانوی زبان کی حیثیت حاصل ہوگی، لیکن جی ہاں، سرکاری زبان جو ہے وہ اردو ہوگی. جی. اچھا، اب ظاہر ہے کہ یہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ اس وقت جو لنگوا فرانکا ہے دنیا کی وہ ہے انگریزی زبان. صحیح. سیاست کی زبان اور سائنس کی زبان اور علوم کی زبان اور ٹیکنالوجی کی زبان، چنانچہ اس سے مفر نہیں ہے. اگر آپ ٹیکنالوجی پڑھ رہے ہیں، سائنسز پڑھ رہے ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ
انگریزی زبان پہ دسترس رکھے. بالکل. علوم کے لیے بھی وہ زبان ضروری ہے، مگر ظاہر ہے کہ زندگی کا کاروبار تو لنگوا فرانکا میں چلتا ہے. جی. لیکن بدقسمتی سے یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکا، اس میں تعطل ہوتا گیا. اب یہ ہے کہ یہ طے کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے عدالت عظمیٰ، اس نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اردو کو رائج کیا جائے گا. جی صحیح. اب بتدریج یہ کام عمل میں آئے گا. اب یہ ہو رہا ہے کہ جیسے جو مختلف امتحان میں بھی ابھی جی ہاں ابھی یہ بہت سی چیزیں ہوئی ہیں کہ امتحانات جو ہیں ان کے لیے اردو پر غور کیا جا رہا ہے. دوسرے یہ کہ دیکھیے فارم ہیں، درخواستیں ہیں، چھٹیوں کی اپلیکیشنز ہیں، رولز ہیں، بزنس رولز ہیں، یعنی جو منشور ہیں اداروں کے جو نومنکلیچر ہے، جو ان کی انتظامی ضرورتوں کے تحت مثلا تختیاں لگنی ہیں، سائن بورڈز لگنے ہیں، یہ سب اردو میں منتقل کیے جا رہے ہیں اور کیے جا چکے ہیں. چنانچہ تمام وزارتوں میں یہ کام ہو رہا ہے. وزیر اعظم کی طرف سے باقاعدہ ایک کمیٹی مقرر کی گئی ہے 6 افراد پر مشتمل، جس میں وزراء شامل ہیں، کہ وہ اس کی نگرانی کریں گے کہ مختلف جو ہماری وزارتیں ہیں اس میں عمل کا کام کس حد تک اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. جی ہاں، موڈیلٹیز کیا ہوں، مانیٹرنگ کریں گے ایک طرح سے. اور ہمارا کام تو ایک طرح سے معاونت کا ہے، یعنی وہ بھی ترجمے کر رہے ہیں، ہم بھی ترجمے کر رہے ہیں. اب کئی ہزار صفحات جو ہیں وہ ہم نے انگریزی سے اردو میں منتقل کیے، جنہیں آپ کہتے ہیں فائنینشیل رولز جو ہیں، جو ایڈمنسٹریٹو چارٹرز جو ہیں، جو رولز آف بزنس ہیں، یہ اپلیکیشن فارمز ہیں، جو اے سی آر فارمز ہیں، اور مختلف سطحوں پر اس کا رواج ہو رہا ہے. مگر اس میں ظاہر وقت لگتا ہے. دیکھیے اردو جیسے پہلے بولی جاتی تھی اس کے مقابلے میں اب اس کا چلن زیادہ عام ہے. اب یہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ ملک میں جتنے اخبارات چھپتے ہیں ان پر آپ ایک نظر ڈالیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں انگریزی کے اخبارات جو ہیں وہ بہت ہی محدود تعداد ہے ان کی. یعنی اگر آپ ڈان اور نیوز اور ٹریبیون ان سب کی مجموعی اشاعت بھی کر لیں تو بھی وہ اشاعت اردو کے ایک اخبار سے زائد نہیں ہے. تو سمجھیے 90% کے قریب. اچھا، مگر ایک بات بالکل ذہن میں رکھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے یہ کہا گیا کہ اردو اور انگریزی، تو اردو اور انگریزی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. انگریزی زبان جب فارسی دنیا کی زبان تھی تو فارسی لوگ پڑھتے تھے، جب عربی تھی تو عربی پڑھتے تھے، جب لاطینی تھی تو اس کا چلن نسبتاً زیادہ تھا، جب یونانی تھی تو اس کا چلن زیادہ تھا. تو جو بھی گلوبلائزیشن کے زمانے میں تمام سویلائزیشن میں جو میجر لینگویج ہوتی ہے، جو لنگوا فرانکا ہوتی ہے، وہ سب پڑھتے ہیں. تو اس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے. مگر یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس کو اسی حد تک رکھا جائے، اس کو اپنی قومی زبان یا اپنی زبانوں کی قیمت پر رائج نہ رکھا جائے. جی بالکل صحیح. اب رہا دوسرا ایک جو مسئلہ ہے، مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے پاکستان میں 76 کے قریب کہا جاتا ہے کہ زبانیں بولی جاتی ہیں. اس میں جو 6-7 زبانیں جو ہیں وہ یعنی مختلف علاقوں میں اہمیت کی حامل ہیں. سندھی ہے اور سندھی، پنجابی، پشتو ہے، بلوچی، پشتو، سرائکی. اچھا، یہ زبانیں سب وہ ہیں جو ایک سطح پر اپنے پیچھے قدیم تاریخ رکھتی ہیں، اور یہ سب زبانیں
اردو کے مقابلے میں قدیم ترین زبانیں ہیں اور ان کا بہت وقی سرمایہ ہے. تو کوئی ان کا آپس میں کوئی تصادم یا کوئی جگہ گھیرنے کی بات نہیں ہے. اور باقاعدہ دستور میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنا نظم و نسق کون سی زبان میں کئی ملک ایسے ہیں جہاں پر 2-3 زبانیں رائج ہیں. خود ہمارے پڑوسی ملک میں جس کو کہتے ہیں سے لسانی فارمولہ ہے, یعنی ان کے ہاں انگریزی بھی ہے اور ہندی بھی ہے, اور ہر علاقے کی جو زبان ہے, اگر وہ تیلگو ہے یا ملیالم ہے یا بنگلہ ہے یا کنڑ ہے یا راجستھانی ہے یا بھوجپوری ہے, یہ ساری کی ساری زبانیں جو ہیں یہ اپنے اپنے علاقوں میں وہ اس میں رائج ہیں. اور اسی میں نظام تعلیم بھی اسی طرح سے. جی ہاں, ملیالم کی آپ نے بات کی تو ملیالم میں بھی 100% ان کا لٹریسی ریٹ ہے. تو وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ وہاں کی مقامی جو زبان ہے وہ رائج کی گئی ہے, اسی میں ان کو تعلیم دی جاتی ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں, اردو نے بہت سی زبانوں کے اثرات قبول کیے, تو ساتھ ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ انگریزی کے اثرات بھی قبول کر رہی ہے اردو؟ میں آپ سے عرض کروں کہ ادارہ فروغ قومی زبان سے پہلے جب میں مقتدرہ کا چیئرمین تھا تو اس وقت میں نے ایک کتاب شائع کی تھی اس موضوع پر, اور اس کا موضوع یہ تھا کہ وہ لفظ, دیکھیے یہ آج کا فیصلہ نہیں ہے, یہ صدیوں پہلے جو لسانیات کے ماہرین ہیں انہوں نے ایران میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو فارسی میں جو عربی کے الفاظ آئیں گے وہ ان کے تلفظ بدل جائیں گے. بالکل ایسا. ماہرین لسانیات نے بر صغیر میں بھی یہ کہا تھا کہ جو لفظ عربی اور فارسی کے اردو میں استعمال ہوتے ہیں ان کے تلفظ وہ نہیں ہوں گے جو اصل زبان میں ہیں, ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے. بعض اوقات معنی میں بھی ایک شیڈ بڑھ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ. یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ انگریزی ہمارے ہاں لنگوا فرانکا کے طور پر ہو اور آپ اس کے لفظ اپنی روزمرہ بول چال میں استعمال نہ کریں. تو جو لفظ مثلا دیکھیے ہم نے ریڈیو پر پروگرام کرنا ہے, ہمیں مائکس, ہمیں اپنی آواز کے لیے ساؤنڈ دیکھنی ہے, ہمیں ویژول بنانے ہیں, ہم نے موبائل استعمال کرنا ہے, ہمیں ہارٹ اٹیک ہونا ہے, ہمیں ایمرجنسی میں داخل ہونا ہے, ہمیں ہاسپٹل جانا ہے, ہمیں یونیورسٹی جانا ہے, ہمیں اسکول جانا ہے, ہمیں بلب روشن کرنا ہے, سوئچ آن کرنا ہے, ہمیں موبائل میسج کرنا ہے وغیرہ. اب یہ وہ لفظ ہیں, یہ آپریشن تھیٹر ہے یا سرجری ہو رہی ہے, اب یہ وہ لفظ ہیں کہ جو انگریزی کے ہیں, مگر جب یہ لفظ اردو میں آ گئے تو اب یہ اردو کے لفظ ہیں. بالکل صحیح. کوئی یعنی اس میں مذائقہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ میں آپ سے عرض کروں, میں جیسے فارسی میں دیکھتا ہوں تو بعض ایسے لفظ بھی میں یعنی یہ باقاعدہ لطیفہ ہے کہ میں فارسی زبان مجھ کو نہیں آتی ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی. تو ایک دن میں کتاب پڑھ رہا تھا ڈاکٹر علی شریعتی کی فارسی کتاب, تو اس میں لکھا ہوا تھا میتھڈ, تو میں اس کا معنی نہیں نکال سکا. اب میں نے اپنے کسی دوست سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میتھڈ کو ہم نے یہ کر دیا ہے. اچھا, تو وہ اب انہوں نے اس کو یہ کتنے انگریزی کے لفظ ہیں جو مستعمل ہیں. جی ہاں, تو اس کو کرنا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے, مگر دیکھیے جس کو کہتے ہیں جذب و دفع کے, اس میں جذب بھی ہوتے ہیں اور نکالنے بھی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں مذاقاً یہ کہا جاتا تھا کہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر جو ہے وہ آیا مکبر الصوت ہے.
اچھا میں نے تو کسی کو کہتے ہوئے نہیں سنا کہ کوئی یہ کہتا ہو کہ مکبر الصوت ہے. ہم تو لاؤڈ اسپیکر ہی کہتے ہیں. تو اب لاؤڈ اسپیکر ہی کہیں, ٹیلی ویژن ہی کہیں. اگر فرض کیجیے بہت سی اچھی اصطلاحیں بن گئی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے وہ بھی استعمال ہو جائیں. لیکن اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے, مثلا ہاسپٹل ہے, ہمیں ہسپتال میں کوئی زحمت نہیں ہے, لیکن اگر کوئی آدمی شفا خانہ کہہ رہا ہے تو وہ کہہ لے. ایرانی بیمارستان کہتے ہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ بیمارستان کہیں. لیکن اب وہاں ایران میں ایک زمانے میں یہ رسم چلی کہ جو بھی عربی سے اس کو خارج کیا جائے عربی کو, اور جس کو پیورٹنز کہتے ہیں, زبان کے بارے میں جو برہمنیت, زبان کی نشوونما کے لیے لازم ہے کہ اس میں نئے الفاظ شامل ہوں, نئے اصطلاحات شامل ہوں, اس میں ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا رہے. اور یہ جبھی ممکن ہے کہ جیسے ایک زمانے میں ہندوستان کی بہت سی زبانوں کے الفاظ, ہندی کے مثلا, سنسکرت کے بہت سے لفظ, راجستھانی کے بہت سے لفظ, بھوجپوری کے, کھڑی بولی کے بہت سے لفظ. اچھا اب پاکستان کی جو پاکستانی اردو ہے وہ بالکل مختلف ہے. اس میں پنجاب کے اثرات آئیں گے, اس میں سندھ کے اثرات آئے ہیں, اس میں پنجاب کے اثرات آئے ہیں, وہ ڈائلیکٹ کے حساب سے. جی ہاں. اور یہ آنے چاہیے نہیں, آئے ہیں. آپ چاہیں بھی تو اس کو, اب مثلا میں کراچی میں بہت دیر رہا ہوں, اب مثلا وہاں پھڈا ہوتا ہے, وہاں قضیے کو لفڑا کہتے ہیں, اور ہندی زبان کے بہت سے الفاظ جو ہیں بے شمار ان کا بھی اثر دیکھنے کو ملتا ہے زبان میں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ترقی کے لیے تمام اداروں کے مابین ارتباط قائم کرنا کتنا ضروری ہے, اور اس کے لیے, اس ارتباط کے لیے ادارہ فروغ قومی زبان کا کیا کردار ہے؟ اصل میں جو جس کو ہم علمی ادارے کہتے ہیں, انگریزی میں لرنڈ باڈیز کا ترجمہ ہے, تو پاکستان میں لرنڈ باڈیز جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے, اور جامعات کی تعداد تو زیادہ ہو گئی ہے, لیکن علمی ادارے زیادہ نہیں بنے ہیں. جو علمی ادارے کسی نہ کسی سطح پہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس بھی وسائل کچھ بہت زیادہ نہیں ہیں, مگر ان کے وظائف کار جو ہیں, جو ان کا مینڈیٹ ہے, جو ان کا وظیفہ کار ہے, وہ مختلف ہے. مثلا اردو ڈکشنری بورڈ ہے. اردو ڈکشنری بورڈ بابا اردو مولوی عبدالحق میں کے زمانے میں قائم ہوا تھا, اور اس میں پیر حسام الدین راشدی اور شائستہ اکرام اللہ اور ممتاز حسن صاحب اور ابو اللہ صدیقی اور شوکت سبزواری اور جوش مری آبادی, اس طرح کے بزرگ اس میں شامل تھے. سمجھیے 50 سال سے زیادہ کے عرصے میں انہوں نے اردو کی سب سے بڑی لغت بلحاظ تاریخ مرتب کی 22 جلدوں میں. کوئی 2.5 لاکھ اندراجات اس میں موجود ہیں. تو ان کا کام ہے لغت سے متعلق, وہ ایک اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. ایک پروجیکٹ کے طور پہ انہوں نے شروع کیا تھا, اب وہ ایک شعبہ ہے, اب انہوں نے دوسرے کام بھی, اب اس کو انہوں نے کمپیوٹر پہ بھی ڈال دیا ہے, اور آپ اپنے موبائل سے بھی لفظ کا تلفظ سن سکتے ہیں. یہ اسی طریقے سے جو اردو سائنس بورڈ ہے وہ لاہور میں ہے, اور ہمارے دوست بہت ہی مشہور ہمارے اسکالر ہیں اور بہت اچھے نقاد ہیں, ڈاکٹر ناصر عباس نیر, اس کو عقیل عباس جعفری چیف ایڈیٹر ہیں اردو ڈکشنری بورڈ کے, ناصر کر رہے ہیں اردو سائنس بورڈ کے. یہ وہ ادارہ ہے جو سمجھیے اشفاق احمد صاحب نے جس کی بنیاد گزاری کی تھی, اور اس میں مختلف ہمارے صاحبان علم اس سے وابستہ رہے. اچھا, ان کا کام یہ ہے کہ جو سائنسی اور فنی علوم ہیں ان پر کتابیں تیار کی جائیں اور ان کو رواج دیا جائے, یعنی انگریزی میں تراجم جو ہیں جی ہاں وہ کیے جائیں. تو ایک بڑا مطبوعات کا سلسلہ ان کی طرف سے ہے. پھر اکادمی ادبیات پاکستان ہے. اکادمی ادبیات پاکستان جو ہے وہ ادب سے متعلق جو چیزیں ہیں, جیسے فرض کیجئے مختلف زبانوں کے ادیب ہیں,
ان کی سوانح کوئی 100 سوا 100 سے زیادہ کتابیں معماران پاکستان کے عنوان سے، اور کوئی 450 500 کے قریب اردو میں کتابیں ادب پر اور بچوں کے ادب پر. ایک رسالہ ان کا ادبیات نہایت ذوقی رسالہ ہے. آج کل جنید اخلاق صاحب اس کے چیئرمین ہیں اور راشد حمید صاحب اس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں. یہ کام کر رہے ہیں. اور جو ہمارا ادارہ ہے اس میں ہم نے کوئی 700 کے قریب کتابیں شائع کی ہیں. اس میں لغتیں ہیں، تھیسارس ہے، مثلا انگریزی اردو لغت ہے، جیسے تلفظ کی کتابیں ہیں، دفتری امور سے متعلق خطوط کی، مراسلت کی، مثل بندی کی، یعنی یہ جو اس نوعیت کی جو چیزیں ہیں اس کا ہم نے بہت مواد تیار کیا ہے. عالمی ادب کی عظیم کتابوں کے بڑے تراجم کیے ہیں. تو یہ محدود سا مختصر سا کام ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں نے اپنے محدود وسائل میں بہت اہم خدمات انجام دی. ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. زبان کی صحت کی جب بات کی جاتی ہے اور شاعری میں خصوصاً جب ہم عروض کی بات کرتے ہیں تو عروض کس قدر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اہم ہے شاعری میں، اور نئے لکھاری جو ہیں، نئے ادیب جو ہیں، ان کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا اقدامات ہونے دیکھیے چاہیے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ 2 سطحیں ہیں. مثلا آپ تشریف فرما ہیں بحیثیت میزبان کے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ صحیح اردو بولیں. ایک آدمی خبریں پڑھ رہا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ کوئی آدمی اینکر پرسن جس کو آپ کہتے ہیں ٹی وی پہ کام کر رہا ہے، ٹی وی پہ انٹرویوز کر رہا ہے، تو اس کے لیے اردو کی زبان کی صحت ضروری ہے. جیسے آپ پریزنٹیبل ہیں نہیں ہیں یہ دیکھتے ہیں، تو ایسے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا آپ کا لب و لہجہ، آپ کی آواز، آپ کی شخصیت، آپ کی پریزنس کیا ہے. اور جب آپ یہ دیکھتے ہیں، ہاں فرض کیجئے کوئی میکینک آپ کے انٹرویو میں آیا ہے تو آپ اس سے وہ توقع نہیں کرتے کہ وہ صحت کے ساتھ تمام زبان بولے گا. کوئی سائنسداں آیا ہے تو اپنے روم کا ماہر ہوگا، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ ماہر لسانیات ہو. تو یہ فرق رکھنا چاہیے. مگر میں اس کا بالکل قائل ہوں کہ انگریزی میں تو آپ سب زبان، پوری زبان قواعد کے مطابق، گرامر کے مطابق بولنا چاہتے ہیں، صحیح تلفظ کے ساتھ بول سکتے ہیں، تو پھر آپ اپنی زبان کو کیوں نہیں صحت کے ساتھ بول سکتے؟ لیکن اس میں رویہ شدت کا نہیں ہونا چاہیے. عروض کی جہاں تک بات ہے کہ اب بات جو ہے، فرض کیجئے آپ غزل کہہ رہے ہیں تو اس میں تو عروض آپ کو جاننا چاہیے. آپ ایک فارم میں لکھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس فارم کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مطالبات کیا ہیں. لیکن نثری نظم لکھ رہے ہیں فرض کیجئے تو اس میں عروض کی وہ پابندی نہیں ہوتی. نثری نظم لکھنے والے کہتے ہیں کہ نثر کا بھی ایک آہنگ ہوتا ہے اور وہ برقرار رکھنا چاہیے. لیکن جب آپ کسی ایک چیز میں اختصاص کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مثلا کوئی گاڑی بنانے والا ہے، میکینک ہے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کون کون سے اوزار لگے ہیں، یہ اوزار کیسے کام کرتے ہیں، اس میں تیل کہاں پڑتا ہے، کتنا تیل پڑتا ہے. اور میں تو زیادہ واقف نہیں ہوں لیکن اس سے واقف ہونا چاہیے. جب آپ شعر کہنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو جس ناول لکھنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے جو مطالبات ہیں حیت کے بھی اور فن کے بھی، اس سے آگے ہی تو لازمی ہے. صحیح. جس طرح سے موسیقی میں لے ہے، آہنگ ہے، اس کے سر ہے، تال ہے، تو اس طرح سے شاعری میں بھی ممکن نہیں ہے. دیکھیے آواز آپ کی بہت اچھی ہے لیکن آپ اگر بے تالے ہیں، بے سرے ہیں تو پھر کیا فائدہ؟ اچھا کیسے، یعنی دنیا میں چھوٹی آوازیں ہیں، بڑی آوازیں ہیں. بڑے مثلا بڑے غلام علی خان کی اپنی ایک منزل ہے، روشن آرا بیگم کی اپنی ایک منزل ہے، فریدہ خانم اور مہدی حسن اور اقبال بانو کی اپنی ایک منزل ہے، اور نیرہ نور اور مہناز کی اپنی ایک منزل ہے. یہ سب ایک سطح کے گانے والے نہیں ہیں. یہ سب اچھے گانے والے ہیں لیکن سب ایک سطح کے گانے والے نہیں. بالکل. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ نئے لکھاری جو ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ وہ بھی اچھے ادیب بن سکیں، اچھے لکھاری بن سکیں؟ کیا اس کے لیے مطالعہ زیادہ ضروری ہے یا اس کی پریکٹس زیادہ ضروری ہے؟
توفیق تو اللہ کی طرف سے، جینیس اور بے گفٹ شک۔ اور ٹیلنٹ۔ فیض صاحب نے 3 باتیں کہیں کہ شاعری کے لیے محنت ضروری ہے، ریاض، مجاہدہ کرنا، بے شک۔ مطالعہ کرنا کہ کیا کیا لکھا جا چکا ہے اور کیسا کیسا لکھ رہے ہیں اور میں کیسے لکھوں گا، اور مشاہدہ، دنیا میں تجربے کرنا اور دیکھنا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ تو مجاہدہ بھی ضروری ہے، مشاہدہ۔ آج کل کرکٹ کا بہت زور ہے، تو سنیل گواسکر نے کرکٹر کے لیے ایک بات کہی کہ اس کا ٹیلنٹ ہونا چاہیے، اس کی ٹیکنیک آنی چاہیے اور اس کا ٹیمپرامنٹ ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح، تو یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، محنت بہت ضروری ہے، صحیح۔ اور محنت کے بغیر آپ اچھا ادب صرف وجدانی گویا کیفیت پر نہیں کر سکتے۔ جی بالکل صحیح۔ سر، افتخار عارف کا ڈکشن، ان کی آواز، ان کے مفاہیم، اور کوئی ایسا مضمون نہیں ملتا جس میں آپ کو تکرار مل رہی ہو کہ ہر غزل میں یا ہر نظم میں وہ چیز شامل ہو، نئے استعارے، یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ مجھ کو نہیں معلوم، اللہ کا بہت کرم ہے مجھ پر، میں اللہ کے بہت شکر گزار بندوں میں ہوں۔ میں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں بہت ہی غریب گھرانے سے ہوں، کیونکہ پاکستان کے صدقے میں مجھے بہت اللہ نے عنایت فرمایا اور بہت کرم کیا، اور میں نے دیکھیے اپنی 50 سال کی عملی زندگی میں پورے 50 سال میں نے کام کیا، اردو مرکز لندن میں اور اکیڈمی آف لیٹرز اور نیشنل بک فاؤنڈیشن اور نیشنل لینگویج اتھارٹی اور وغیرہ وغیرہ، ECO میں ایران میں اتنے دن، خدا کا بہت احسان۔ اب رہ گئی شاعری کی بات، تو شاعری کو میں نے اپنے شاعر کو بچا کر رکھا، صحیح، اور میں نے بہت محنت کی، میں نے اپنا جتنا بھی میرا تھوڑا بہت مطالعہ ہے میں نے ہندی میں، فارسی میں، انگریزی میں، ترجموں کے ذریعے، اردو میں نے خاصا اپنی حیثیت پر مطالعہ کیا، اور میں نے شعر پر محنت بہت کی، اور میں نے کم لکھا، مگر میں نے اپنے دانش میں جب تک میں مطمئن نہیں ہوا میں نے اس کو نہیں چھاپا، لیکن اللہ نے مجھے بہت نوازا، اور میرے پڑھنے والوں نے اس کی داد دی، اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سر بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ اپنا کوئی کلام ہمیں عنایت فرما دیجیے۔ اس میں کیونکہ بہت دیر سے غزل کی فرمائش لوگ کرتے رہتے ہیں، اور اس کے شعر کبھی نقل ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو کبھی غلط ہوتے ہیں کبھی صحیح، تو میں اس کو خود ہی پڑھ دیتا ہوں۔ غالب اور حضرت اقبال کو بھی نہیں بخشا۔ جی مسلسل۔ جی، بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا، بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا، چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو، چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا، کیا کہنا، یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا، یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا، تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے، تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا کب تماشا ختم ہوگا، واہ، تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا کب تماشا ختم ہوگا، دل نامطمئن ایسا بھی کیا، دل نامطمئن، میں بھول گیا نا، جی اگلا مسئلہ سنا دیں۔ تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا
کب تماشا ختم ہوگا. بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے، آپ کے اتنے قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. سامعین، آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان موجود تھے اردو کے ممتاز شاعر اور دانشور جناب افتخار عارف صاحب. ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے اپنے میزبان طاہر عبید چودھری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان.